اب دوسرا سوال لگ گیا کہ دوسرے کسی کی نظر اپنے کو نہ لگے، ایک سوال ہے۔ تو ہم اور آپ ہمیشہ سوچتے رہیں کہ اللہ نے جو ہم کو نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ دودھ پینے کی دعا معلوم ہے؟ کون سی دعا ہے وہ؟ بولیے گا، دودھ پینے کی دعا بھول گئے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3730 اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ تو برکت دے اور زیادہ دے۔ یہ برکت کی دعا کیوں ہے؟ اس پوائنٹ پر غور کیجئے گا۔ آپ وہ تمام دعائیں اٹھا لیجئے جس میں برکت کا لفظ آیا ہے، اس میں سمجھ جائیے گا اللہ کی ایک ایکسٹرا نعمت آپ کو مل رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ تو نمبر 1 اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ نمبر 2 جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کیجئے۔ ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں۔ بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ بہت گڑبڑ چل رہا ہے، اور ابھی تو بیچارے 2 چیز بہانہ بنے ہوئے ہیں حافظ صاحب، ایک نوٹ بندی، ایک GST۔ یہ بیچارے دونوں بہانہ بنے ہوئے ہیں تاکہ دین کے کام میں نوٹ نہ دینا پڑے۔ شادی بیاہ میں GST کا کبھی اثر نہیں ہوا کیا؟ شادی بیاہ میں نوٹ بندی کا اثر نہیں ہوا۔ ارے آپ جا کے دیکھ لیجئے، کچھ غیر مسلم بھائی، وہ بھی اپنے بھائی ہیں، ان لوگوں نے صرف چائے پر شادی کی ہے نوٹ بندی کے دور میں، بھائی صرف چائے پلائیں گے۔ مسلمانوں کی تو ایک بھی شادی چائے پر نہیں ہوئی، جبکہ ان کے یہاں شادی صرف چائے پر ہی ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ برکت کیسے دیں گے؟ نوٹ اور GST، اللہ سے GST کر لیجئے، اللہ 5 نعمتیں دے دے گا۔ اللہ سے GST کیا ہے بھائی؟ جی مانے گناہ، اس مانے سے، ٹی مانے توبہ، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، 5 انعام مل جائے گا۔ 5 انعام کیا مولی صاحب؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11، 12 پڑھیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا لوگو توبہ استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ نمبر 1 آسمان کو کھول دے گا، یعنی بارش ہوگی، GST کریں گے تو بارش ہوگی۔ اس کے بعد کیا؟ نمبر 2 اللہ مال دے دے گا۔ نمبر 3 اللہ بیٹے دے دے گا۔ ایک آگ جگہ گیا، لوگوں نے پوچھا مولی صاحب میرے پاس تو 2-4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہو جاتا۔ ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر آپ کے پاس 4 بیٹیاں ہیں تو 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ جس کے بعد 2 بیٹی ہے 1 مرتبہ تو ساتھ میں جائے گا، اور جس کے پاس 4 ہے تو 2 مرتبہ ساتھ میں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث میں کیا؟ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، حدیث نمبر 2631، 2631، اور بالغ ہو گئی، وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں ہوں گے۔ بولے مولی صاحب دعا کر دیجئے، آپ اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے۔ تو ایک انعام کیا ہے؟ بارش ہوگی۔ نمبر 2 انعام کیا ہے؟ اللہ مال دے دیں گے، GST کا اثر مال پر ہو رہا نا، توبہ کر لیجئے اللہ۔ نمبر 3 اللہ بیٹے دے دیں گے۔ نمبر 4 اللہ پانی کی نہر جاری کر دیں گے۔ کہیں کہیں پر آپ دیکھیے پانی ہے ہی نہیں، توبہ استغفار کیجئے، وہاں پانی کی نہر ہو جائے گی۔ نمبر 5 اللہ باغ دے دیں گے، سیب کا باغ، کھجور کا باغ، پیرو کا، امرود ہوتا ہے نا، جام، گواوا، اس کا باغ اللہ دے دیں گے۔ شرط ہے اللہ سے GST کرنے کا۔ تو میں کیا بول رہا تھا اور کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کون بتائیں گے؟ کہاں سے کہاں بھاگ گیا؟ خود کو دوسرے کی نظر سے بچانے کا۔ کیسے بچا سکتے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں یہ بول رہا تھا، پہلے میں نے یہ کہا برکت کی دعا کرتے رہیے ہمیشہ۔ نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ نمبر 3 آپ کو جتنی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو جتنی مرتبہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں۔ اب میں اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ میری گھڑی جو ہے العصر الحدیث ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ سعودی سے آئی ہوئی ہے۔ بھائی مولوی صاحب کو کسی نے دیا نہیں، الحمدللہ، مولوی صاحب خود اپنے پیسہ سے منگا ہے الحمدللہ۔ تو جتنی مرتبہ تاکیں گے اتنی مرتبہ بولیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 38 یا 39 ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔
کہ ایک کافر تھا اور ایک مسلم تھا، ایک کے پاس کافر کے پاس باغ تھا، تو باغ میں جب وہ گیا تو جانے سے پہلے ہی باغ ختم ہو گیا. بولے ارے میرا باغ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اللہ نے ختم کر دیا. بولے نہیں، اگر وہ یہ پڑھا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اللہ اس کے باغ کو رکھتا. تو جب بھی آپ اپنی طرف دیکھیں، کپڑے کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، گھڑی کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، سب کو بولتے بھی رہتے ہیں میرے سے اچھا موبائل کسی کا نہیں، اس مرتبہ پڑھ لیجئے. کیا پڑھنے کا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے بیٹے کو دیکھیں، بہت پیارا لگتا ہے. اور یاد رکھیے گا ماں باپ کی نظر بھی بچے کو لگتی ہے. زیادہ گھر گھر کے دیکھیے گا. اور کسی نے یہ کہا کہ چھوٹے بچے کو اتنا زیادہ بوسہ لیتے، رے بھائی کہیں ایسا نہ ہو خوب زیادہ لینے کی وجہ سے اور آنکھ گرنے کی وجہ سے کہیں آپ ہی کی آنکھ نہ لگ جائے. تو کبھی کبھی ماں بھی نظر لگا سکتی ہے، ابو بھی نظر لگا سکتے، اس لیے زیادہ گناہ کرنا. ہاں ایک لمٹ میں چلنے کا. تو جب بھی اپنے بچے پر نظر پڑے، کوئی چیز پر نظر پڑے، کوئی سامان پہ نظر پڑے، اپنی گاڑی پر نظر پڑے، کتنے لوگ گاڑی بڑی اچھی ہوتی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کچھ لوگ من ہی من میں خوش ہوتے رہتے، آہا کتنا اچھا ہے، آہا کتنا اچھا ہے. تو لیکن یہ دعا ضرور پڑھیے گا، ورنہ آپ کا من اس میں لگ جائے گا اور آپ کی خود نظر لگ جائے گی اور سامان خراب ہو سکتا. جیسے اس باغ والے کا باغ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ نے کٹوا دیا. تو کیا پڑھنے کا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حدیث کے اندر آیا المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 126 پر ایک حدیث آئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد من نعمت فی اہل او مال او ولد فیقول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فیرا فیها آفتا دون الموت فکان یتأول هذه الآیہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 39. اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، چاہے مال میں، اولاد میں، بال بچوں میں، کوئی بھی نعمت ملی ہو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے. یہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت لکھی ہے. اور اگر یہ نہیں پڑھا اور مصیبت کوئی آ گئی تو اس کا مطلب دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے خود وہ نظر لگا دیا. اس لیے اس کا اہتمام کیجیے. پھر اسی طریقے سے ہم کو کسی کی نظر نہ لگے، اپنی نعمت کو چھپائیے. یہ کسی سے نہیں ہوتا. ذرا نیا پیسہ آنے دیجئے تو گاڑی تو خرید لوں گا یا گھر بنا لوں گا، چھپاتے نہیں کوئی. ایک جگہ میں سن رہا تھا سی ڈی میں، کسی نے یہ کہا کہ بھائی کسی کو جا کے بھی مت بولو کہ میرے لیے دعا کرو، میرا فلاں کام ہونے والا، میں اب بلڈر بننے والا ہوں، فلاں جگہ پہ اتنا میں کھڑا کرنے والا ہوں، آپ دعا کر دیجئے گا. یہ بھی مت بولیے، ورنہ دعا وہ بعد میں کریں گے، یہ بار بار سوچتے رہے گا اچھا بلڈر بن جائے گا، اچھا بلڈر بن جائے گا. نہیں بھائی، لیکن دعا کرا سکتے، مت گھبرائیے گا. تو کسی نے یہ کہا بولنے کا نہیں، لیکن ایک آیت پر غور کرتے تو ایسا کچھ ملتا. اپنی نعمت مت کسی کو بتائیے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5 قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں. بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو نہ بولنا ورنہ وہ چال چلیں گے. تو آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے مت کسی کو بتائیے. لیکن ہم کو پیٹ دکھنے لگتا ہے. ایک جگہ میں بال کٹوا رہا تھا تو میرے بازو میں ایک سیٹ صاحب تھے، وہ بھی کٹوا رہے تھے ایک مرتبہ. تو اب ان کو رہا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ نیا روم خریدے ہوں گے. تو ان کو بول رہے ہیں جو کاٹ رہا ہے، اے دیکھنا تو ذرا دیکھنا، پھر میں خریدنے والا ہوں، ذرا ایک آدھ دکان اور دیکھنا. تیرے کو نہیں معلوم میں نے ابھی یہ خریدا ہے وہاں پر. جبکہ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیا خریدا اور کیا خریدنے. آپ سیدھا بولتے بھائی صاحب کوئی دکان آئے تو ذرا بولیے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کاہے بول رہے ہیں کہ میرے پاس ہے؟ تو ہم لوگ سب کا پیٹ دکھتا ہے، چاہے مولوی صاحب ہی کہے نہ رہے، ان کا بھی پیٹ دکھتا ہے. کلیئر بات ہے. نعمت ہم اور آپ چھپا ہی نہیں پاتے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ سلسلہ احادیث صحیح ہے، حدیث نمبر 1453 استعینوا علی انجاہ الحوائج بالکتمان فإن نعمت اللہ حسود. لوگو اللہ کی نعمت کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کی نعمت پر حسد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. کہے آپ کسی کو بولتے ہیں میرا ایسا ہو گیا، میرے تو بڑے اچھے دن آ گئے. اچھے دن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، ماشاء اللہ الحمدللہ. مت کسی کو بولیے ہی نہیں، ورنہ وہ زیادہ بلڈنگ بنا لیا،
یہ کر لیا. ہاں ہاں، اگر اس طرح کریں گے تو فائدہ.